And so Milkha Singh's long, arduous road to glory began. He remembers mind-numbing, hard training sessions after which he sometimes vomited blood and sometimes needed oxygen. If the turning point was the 1956 Melbourne Olympics where he fared miserably, 1958 was his zenith. 2 gold medals at the Asian Games, the 400 meters gold medal at the Commonwealth Games. The flying Sikh was airborne. جب میں 1 مہینے کے بعد ایشین گیمز کے بعد ٹوکیو کے بعد جب میں کامن ویلتھ گیمز کے لیے گیا کارڈف ویلز کے اندر تو تب لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تھا بھی ملکھا سنگھ بھی کوئی چیز ہے. اور جس دن میں وہاں کامن ویلتھ گیمز کے اندر میں نے گولڈ میڈل جیتا میں وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہوں اور ترنگا جھنڈا اوپر جا رہا ہے اور نیشنل انتھم بج رہا ہے اور 1 لاکھ انگریز جو تھا وہ اسٹیڈیم کے اندر کھڑا ہوا ہے سارا اور ترنگا جھنڈا اوپر جا رہا ہے اور میں خوشی سے جب انہوں نے پکارا کہ ملکھا سنگھ انڈیا فرسٹ, 2nd میل اسپینس فرام ساؤتھ افریقہ, 3rd جارج کر فرام آسٹریلیا, تو وہ جھنڈے اوپر چڑھے اور میں وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑا ہوں. خوشی سے میری آنکھوں کے اندر آنسو ہیں, میں رو رہا ہوں. میں نے کہا آج ملکھا سنگھ صحیح معنی میں آپ نے دیش کا نام پیدا کیا. تو وی آئی پی گیلری کے اندر ایک لیڈی بیٹھی تھی, بابڈ ہیئر لیڈی, اور اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی اور وہاں سے وہ بھاگی. شی واز وجے لکشمی, پنڈت جی کی بہن تھی, اینڈ شی واز ہائی کمشنر, وہاں پہ وہ لنڈن کے اندر ہائی کمشنر تھی. تو وہ آئی, ملکھا جی آپ نے ہمارے دیش کا نام اونچا کر دیا. ایسے آ کے اس نے مجھے ہگ کیا اور مجھے کہا کہ پنڈت جی کا میسج آیا ہے, ملکھا سنگھ سے پوچھو کیا چاہیے. تو آپ حیران ہوں گے کہ اس زمانے میں ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا تھا. میرے پاس اتنے گولڈ میڈل ہیں, اتنا میں نے ورلڈ کا ریکارڈ توڑا, مگر میں پنڈت جی سے کہہ سکتا تھا پنڈت جی مجھے 200-400 ایکڑ زمین پنجاب میں دے دو, 200-400 ایکڑ زمین مجھے یو پی میں دے دو, مجھے 2-4 کوٹھیاں دلی میں ڈلوا دو. ان کے لیے بڑی معمولی بات تھی, مگر ہم کو مانگنا نہیں آتا تھا. میں نے کیا مانگا, میں نے کہا دیش بھر میں 1 دن کے لیے چھٹی کر دو. ہاں, تو سارے ہندوستان کے اندر اس زمانے میں چھٹی ہوئی تھی. The 400 meters gold medal at the Rome Olympics should have been next. And though he broke the world record, the medal was not to be. Before the 400 meters final, Milkha Singh is a likely winner. Milkha Singh's chances are very good. And then Milkha Singh comes 4th. میرے لیے یہ ہیڈ لائنز ہے, آپ کے لیے یہ ایکسپیرینس. جب میں روم اولمپک اسٹیڈیم کے اندر گھستا تھا تو لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک سینٹ آ گیا, سادھو آ گیا. تو جتنے بھی اٹیلینز وہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر بیٹھے ہوتے تھے ان کی بیسٹ وشز میرے ساتھ ہوتی تھی, سنگھ سنگھ سنگھ. تو وہ کہتے تھے سینٹ آ گیا, کیونکہ آج کل تو سردار لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, مگر اس زمانے میں ہمارے زمانے میں سردار دیکھنے کو نہیں ملتے تھے. تو جب ریس شروع ہوئی تو جب میں 250 یارڈ پہ پہنچا تو میں سب سے آگے تھا. تو میرے دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ ملکھا سنگھ تو اتنا تیز دوڑ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 400 میٹر تو ختم نہ کر پائے. تو جس ردم کے اندر, جس سپیڈ کے اندر میں جا رہا تھا, اس سپیڈ کو میں نے ڈراپ کیا. تو یہی ریس کے اندر چیز تھی کہ جو میرے سے وہاں پہ غلطی ہو گئی. وہ جو غلطی ہوئی, جو میں نے ردم توڑا, اس کو دوبارہ پک اپ کرنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا. اور وہ جو لڑکے پیچھے سے مجھے فالو کر رہے تھے وہ اسی سپیڈ میں آگے چلے آئے. اور جس لڑکے کو میں کامن ویلتھ گیمز کے اندر بیٹ کر کے آیا تھا, میل اسپینس کو, وہ لڑکا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے وہ آگے جا رہا ہے مگر اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں. میں اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جب ایسے جا کے فوٹو فنش ہوا, فوٹو فنش کے اندر اس کو 3rd پلیس دے دی گئی. اور یہ ہسٹری میں ریس جائے گی. ایسی ریس کبھی ہسٹری میں نہیں ہوئی 400 میٹر کہ جہاں پہ 6 کے 6 آدمی جو ہیں وہ اولمپک اور ورلڈ ریکارڈ وہاں پہ توڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بیڈ لک تھی میری, کہ جو میں میڈل دیش کے لیے نہیں لے پایا. اور ہمیشہ میرے دل کے اندر یہی خواہش رہتی ہے کہ ہمارے دیش میں سے 100 کروڑ آبادی میں سے کوئی نہ کوئی ایسا بچہ اٹھنا چاہیے جو میڈل میرے ہاتھ سے گر گیا اس کو جا کے اولمپک کھیلوں میں لے, اور وہ مرنے سے پہلے میں دیکھ کے جاؤں.